السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ فرمایا، میں بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ تو رحمت اللہ کی بندے پر بڑا احسان ہے۔ جس سے رحمت دور ہو جاتی ہے، یعنی جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اسی کو لعنتی کہتے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے اس بندے سے ہر نیکی بھی دور ہو جاتی ہے، ہر بھلائی دور ہو جاتی ہے، ہر سکھ دور ہو جاتا ہے، ہر قسم کی اچھائی دور ہو جاتی ہے، ہر قسم کا فائدہ دور ہو جاتا ہے، ہر قسم کی بہتری دور ہو جاتی ہے، برائیاں، گناہ، بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں، اور دنیا کی لذتوں میں گم ہو جانا اور پھر اللہ سے دور ہو جانا، یہ اس کے اندر سب آ جاتا ہے۔ پھر بندہ شیطان کی قربت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ شیطان ہی وہ واحد شخص ہے جس پر سب سے پہلے لعنت کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو جو تکلیف دیتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ کو تکلیف دینا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے سخت دکھ پہنچاتا ہے جب کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی جو ہیں وہ استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اور اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، کتنا شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہے کہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں کہ بندہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اتنا زیادہ، یعنی خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے، جو خواہش ہوئی بس پوری کر لی، یہ نہ دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، بس خواہش کو پورا کرنے لگ جاتا ہے، تو وہی خواہش اسی کا رب بن جاتا ہے، اسی کا خدا بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ اس پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر بھی، اس کے کانوں پر بھی، اس کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کے سوا کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ بھی شرک ہے کہ نفس کی خواہشات کو بندہ جب قبول کر لیتا جاتا ہے تو پھر وہ نفس ہی اس کا رب، اس کا اللہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کو سب سے بڑا تکلیف دینے والا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح ہی تھے، اس طرح کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو گستاخی کی حد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے فرقے دیکھ لیں، فرقوں میں زیادہ تر ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کسی کا زیادہ رجحان ہے، کسی کا کم ہے، اس پہ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ فرقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ میں شرک اور وہ بھی چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی کہ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنا لے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں،
ان کو دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ان پر پڑتی ہے اور آخرت میں بھی، اور ان پر بڑا عذاب ہونا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یؤذون اللہ، جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، فی الدنیا، اس دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وعد لہم، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب، یعنی یہ حالت ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یعنی اہل بیت جو ہے، ان کی بھی بے حرمتی کرنا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے، جہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، احکام ہو، اعمال ہوں، سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا حکم ہو، ہر طرح سے اس کو بجا لانا چاہیے، فرما برداری کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، اور غلام بن کے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک غلام ہوتا ہے، ایک فرما بردار ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے، احترام کرنے والا ہوتا ہے، عزت کرنے والا ہوتا ہے، اور آداب جو ہیں ان کو ہر طرح سے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور اگر کہیں پر کوئی گستاخی، غلطی کوئی چھوٹی سی بھی ہو نا، تو فوراً دیر نہ کریں، فوراً توبہ کر کے دوبارہ رجوع کریں۔ تو اس طرح سے اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھیں، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنا کے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی اور کرم سے پھر جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔